الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں بے پناہ بری طرح سے پھیلتا ہوا اور جس کی بنا پر ہماری قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ضائع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سرمایہ سے میری مراد وہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ سرمایہ سے مراد ہماری قوم کا جوان، ہماری قوم کا مستقبل، ہماری قوم کے وہ نوجوان جو اسکول، کالج یا یونیورسٹیز میں ہیں، ہماری وہ مراد ہیں۔ ان پر جو اس ایک بیماری کی بنا پر برے اثرات مترتب ہو رہے ہیں اور برے ایفیکٹس پڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں مجھے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ جس موضوع کو اور جس ٹاپک کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسی بیماری کی شکل میں ہے کہ جس کو انسان بیماری نہ سمجھتے ہوئے اپنے لیے ایک نیا نام فیشن کا دے دیتا ہے، جس کی بنا پر اس میں اس طرح سے گرفتار ہوتا ہے، یا یوں کہوں کہ اس دلدل میں اس طرح سے پھنس جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے باہر نکلنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے، خود کو بھی اس سے بچانا ہے، اپنی نسل جنریشن کو بھی اس سے بچانا ہے، اپنے مستقبل کے ان قوم کے ذمہ داروں کو آج ہی سے اس چیز سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور وہ بیماری اور وہ مشکل ہے ہمارے درمیان اس چیز کا کسی بھی طرح سے خاتمہ کیا جائے، وہ ہے انسان کا شراب کی طرف ہاتھ کا بڑھانا، انسان کا شراب پینا یا انسان کا نشہ کرنا۔ یہ وہ مشکل ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ جس سے چھٹکارا بے پناہ اہمیت رکھتا ہے اور بہت ہی اشد ضرورت ہے کہ اس سے ہم خود کو بھی بچائیں، اپنے تمام دوست، احباب، اعزاء، اقارب، رشتہ دار، وہ تمام افراد کے جن کا انسانیت سے رشتہ ہے، ان سب کو اس مشکل سے، اس مرض سے نجات دلائیں۔ اسلام کو یہ چیز شدت سے ناپسند ہے کہ کوئی انسان یا کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی مؤمن اپنے ہونٹ کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرے، اپنے دہن کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرے کہ جس کی بنا پر اسے نشہ ہو جائے، وہ چاہے شراب کی شکل میں ہو، وہ بقیہ جتنی بھی چیزیں انسانوں کے درمیان بری پائی جا رہی ہیں، وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، حشیش کی شکل میں ہو، گانجے کی شکل میں ہو، جتنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے نشے کا سبب بنتی ہیں، ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اسلام منع کر رہا ہے بلکہ ان سے شدت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ بالکل بھی اسلام کو قبول نہیں ہے کہ اسلام کا کلمہ بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ نشہ بھی کرے۔ میں عرض کروں، قرآن مجید بڑے صاف لہجے اور لفظوں کے ساتھ اس شراب کو، نشے کو حرام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، شراب اور شطرنج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے بتا دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، چھوٹے موٹے گناہ کی بات نہیں ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ پروردگار اس کو بڑا گناہ سمجھتا ہے کہ انسان نشہ کرے، انسان شراب پیے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن مجید نے اس شراب کے پینے کو شیطان کا عمل قرار دیا ہے۔
یعنی جس موقع پر انسان شراب کو اپنے منہ سے وابستہ کرے، شراب پی رہا ہو، پھر اسے انسان نہ کہا جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ شیطان کا عمل ہے۔ اس بنا پر اس عمل کو انجام دینے والا انسانوں کا نام ہونے کے باوجود انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ دو چیزیں شراب اور شطرنج کے جن کو قرآن مجید نے ساتھ میں رکھا، یہ دونوں، یہ قمار بازی، انسان کی شراب اور قمار بازی، یہ دونوں چیزیں اس لیے قرآن مجید کی نگاہ میں نفرت کے لیے نفرت کی مستحق ہیں کہ ان دونوں کے ذریعے سے شیطان دلوں میں عداوت پیدا کرتا ہے، دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ شراب کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جن دلوں کو اسلام نے جوڑا تھا، شراب ان دلوں کو دور کر رہی ہے۔ اسلام جن لوگوں سے مل کر رہنے کو سکھا رہا ہے، ان لوگوں سے ساتھ نہ رہنے کے لیے انسان کو آمادہ کر رہی ہے یہ شراب۔ لہذا اس شراب سے انسان کو دور رہنا ہے۔ تمام نشے، صرف ایک شراب ہی کی بات نہیں ہے، جتنے بھی نشے ہیں ان سب کو قرآن مجید نے ناپسند کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے وہاں روایت موجود ہے، ہمارے آقا اور مولا کی وہ مشہور و معروف حدیث، ہمارے امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر کہ ان اللہ عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، شراب کے نام کی بنا پہ اللہ نے اسے حرام نہیں کیا ہے، وَلَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، بلکہ اس کو اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہے، اس کا نتیجہ بڑا خراب ہے۔ فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ، لہٰذا وہ تمام چیزیں کہ جن کا انجام شراب کے جیسا ہے، وہ تمام چیزیں شراب کا حکم رکھتی ہیں۔ انسان کا نشہ کرنا، انسان کا ان چیزوں کو استعمال کرنا کہ جن کی بنا پر انسان کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، وہ تمام چیزیں شراب کا حکم رکھتی ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے اور ان سے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ فرض اللہ نے فرض کیا ترک شرب الخمر تحسینا للعقل، پروردگار نے انسانوں کو شراب نہ پینے کا حکم دیا، لازم قرار دیا کہ شراب کو ترک کریں۔ کیوں؟ تاکہ انسانوں کی عقلوں کی حفاظت کی جا سکے، انسانوں کی عقلیں محفوظ رہیں۔ اس کے معنی ہے انسان کی عقل کا محفوظ رہنا اللہ کو پسند ہے۔ انسان اپنی عقل کو زائل کر دے، انسان اپنی عقل کو ختم کر دے، پروردگار پسند نہیں کرتا۔ اور اسی لیے ہمارے آقا اور مولا سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 10 ایسے افراد ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ معمولاً اس قسم کے کلمات، اس قسم کی گفتگو آپ کو کہیں اور، کسی اور محرم، کسی اور حرام شے میں، محرمات کی دنیا میں کہیں اور پہ آپ کو یہ چیزیں، یہ کلمات نہیں ملیں گے۔ فرمایا لعن اللہ الخمر، پروردگار نے خود شراب پر لعنت بھیجی ہے۔ وعاصرہا، اس انسان پر بھی پروردگار کی طرف سے لعنت ہے کہ جس نے اس انگور کے ذریعے سے نچوڑ کر شراب بنائی۔ وغارسہا، اور پروردگار اس پر بھی لعنت کر رہا ہے جس نے وہ درخت لگایا جس درخت کے ذریعے سے ارادہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے شراب کو تیار کرے گا۔ یعنی پروردگار کو یہ بھی نہیں پسند کہ کوئی انسان ایسا درخت لگائے کہ جس کے ذریعے سے شراب کو تیار کرے۔ فرمایا اس کا درخت اگر لگا رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ شاربہا، اس پر بھی اللہ کی لعنت
کہ جو شراب کو پی رہا ہے، وساقیہا، جو بھی اس شراب کو کسی کو پلا رہا ہے اللہ اس پر بھی لعنت کر رہا ہے، وبائعہا، اس انسان پہ بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے جو اس شراب کو فروخت کر رہا ہے، ومشتریہا، اس پر بھی لعنت ہے کہ جو اس شراب کو خرید رہا ہے، وآکل ثمنہا، اللہ نے اس پر بھی لعنت بھیجی جو شراب کی رقم کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، وحاملہا، حتیٰ پروردگار نے اس انسان پر بھی لعنت کی ہے جو اس شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے۔ یہ جو بیچ میں شراب کو پہنچانے کا کام بھی اگر کوئی انجام دے اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد والمحمولۃ الیہ، وہ انسان بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے کہ جس تک شراب کو لے کر جایا جا رہا ہے، ایک دکان سے دوسری دکان تک اگر انسان شراب کو پہنچا رہا ہے یہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، دکان سے کسی کے گھر تک پہنچا رہا ہے یہ بھی لعنت کا مستحق ہے، کہیں فیکٹری سے دکان تک پہنچا رہا ہے یہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ لہٰذا آپ ذرا سوچیں، جس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہو اس عمل سے متعلق ہمیں کتنی احتیاط کرنی ہے۔ اس طرح کے کلمات آپ کو بقیہ جگہوں کے اوپر نہیں دکھائی دیں گے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار کو شراب شدت سے ناپسند ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے بس یہی چیز کافی ہے کہ میرے پروردگار کو ناپسند ہے، میرے رسول کو یہ چیز ناپسند ہے، میرے مولا کو یہ ناپسند ہے، لہٰذا انسان کو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا تجمع الخمر والایمان فی جوف او قلب رجل ابدا، ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کے وجود کے اندر شراب اور ایمان دونوں جمع ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان ہے تو شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا، اور اگر شراب ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ ابھی ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام اسلامی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس کے وہاں شراب پائی جا رہی ہے مطمئن رہے کہ اس کے پاس ایمان باقی نہیں بچا۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ ایک دفعہ بھی اگر شراب کو پی لیا تو پھر امید نہ رکھنا کہ تمہاری نماز 40 دن تک قبول ہو جائے گی۔ فرمایا من شرب الخمر لم تقبل صلاتہ 40 یوما، اگر انسان نے شراب پی تو پھر اس کی 40 دنوں کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ فإن ترک الصلاۃ، اب ظاہر ہے کہ وہ مطمئن کہ اب میری نماز تو قبول نہیں ہو رہی لہٰذا نماز نہ پڑھوں۔ فرمایا اگر اس نے یہ سوچ کر نماز کو ترک کر دیا فی ہذہ الایام 40 دنوں تک، ضُوعف علیہ العذاب لترک الصلاۃ، تو اس کا جو عذاب تھا وہ 2 برابر ہو جائے گا۔ نماز پڑھتا رہا تب تو کم از کم اللہ کا گناہ گار نماز کے ترک کرنے کا نہیں ہے، شراب کے پینے کا ہے، لیکن اگر نماز بھی چھوڑ دی تو پھر اس کا یہ گناہ 2 برابر ہو جائے گا، عذاب 2 برابر ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کے اوپر تعزیانے پڑیں گے، تاکہ اس انسان کو شراب سے توبہ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ بیدار کیا جائے۔ توجہ رہے، اسلام شدت سے اس شراب کی مخالفت کر رہا ہے، اور اسی لیے روایت میں وارد ہوا کہ پروردگار نے اس شراب کو، ایک اکیلا گناہ ہے، سارے گناہ آپ دیکھیں اسلام میں جتنے بھی گناہ ہیں، سارے گناہوں کو انسان کو تب ثواب ملے گا کہ جب وہ اس گناہ کو اللہ کے لیے ترک کر رہا ہو، لیکن اگر اللہ کے لیے ترک نہیں کیا تو پھر اس کو اس کے عمل کی بنا پر ثواب نہیں ملنے والا۔ ایک اکیلا گناہ ہے
کہ جس گناہ کو اگر اللہ کے لیے نہیں کسی اور بھی وجہ سے چھوڑ دیا تو پھر بھی اس کو ثواب ملے گا. وہ اکیلا گناہ یہی شراب کا پینا ہے، اور اس کا ترک کر دینا اللہ کو اتنا پسند ہے. فرمایا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من ترک الخمر لغیر اللہ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم. وہ شراب جو جنت میں ملنے والی ہے، جو پاک ہے، جو صاف ہے، جو مطہر ہے، جو انسانوں کے لیے بہترین ہے، وہ شراب انسان کو تب ملے گی کہ جب انسان دنیا کی شراب کو چھوڑ دے، اور وہ بھی اگر اس نے لغیر اللہ، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے. اس کو بو نہیں اچھی لگتی، اس کو نشہ پسند نہیں آیا، اس کو مثال کے طور کے اوپر لوگوں کی طرف سے برائیاں کیا جانا کہ یہ شرابی ہے یہ کہنا پسند نہیں ہے، کسی اے ٹو زیڈ ریزن سے اگر اس نے شراب کو ترک کر دیا، فرماتے ہیں حضور اکرم کہ اسے جنت کی شراب ملے گی. سرکار امیر المؤمنین نے آگے بڑھ کر ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین کو علم ہے، چاہتے ہیں کہ بقیہ اصحاب کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے. یا رسول اللہ لغیر اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا غیر اللہ کے لیے بھی اگر غیر اللہ سے مراد یعنی کسی بھی نیت سے مجھے نہیں پسند ہے میں لہٰذا نہیں پی رہا ہوں، کسی بھی نیت سے اگر وہ ترک کر دے کیا اس کو جنت کی شراب ملے گی؟ فرمایا نعم. یا رسول اللہ کیوں اس کو اتنا اجر مل رہا ہے؟ فرمایا واللہ یانتا لنفسہ، اس نے خود کو شراب سے بچا لیا، اللہ کو پسند ہے. اللہ کی قسم اس کا یہ عمل اتنا اللہ کو پسند آ گیا کہ پھر پروردگار اس کو جنت کی بہترین اس شراب سے کہ جس کو مشروب کہا جائے کہ دنیا کا ایک بہترین شربت، اس کے ذریعے سے کہ جو جنت کا ہو اس کو اس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. صرف اس ایک گناہ میں یہ اجازت ہے کہ وہ انسان کسی بھی نیت سے اگر ترک کر رہا ہو اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آتا ہے. ظاہر ہے کہ شراب بھی پناہ اسلام اور اہل بیت اطہار کی نگاہ میں منفور شے ہے. اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، رسول اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں، ائمہ اطہار بھی ناپسند کرتے ہیں. اس بنا پر اگر ایمان کی شمع روشن ہے تو پھر انسان اس شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. حتیٰ اسلام تو اتنی شدت سے ناپسند کر رہا ہے کہ فرمایا کہ وہ انسان کے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ کام کرنا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر. جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے ہرگز اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اتنا اسلام ناپسند کر رہا ہے. وہاں نہ ہو تم جہاں پر شراب پی جا رہی ہے، اس دسترخوان پہ تم نہ دکھائی دو جہاں پر شراب مل جائے. اور اسی لیے دشمنان اہل بیت اطہار کے وہاں تو شراب ملتی ہے، لیکن محبان اہل بیت اطہار کے وہاں شراب کا تصور نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس زبان سے جس زبان سے ایک انسان نے یا حسین کہا ہو، جس زبان سے یا امیر المؤمنین کہا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس زبان پر کوئی نجس مشروب آ جائے، کوئی نجس شے آ جائے، ممکن نہیں ہے. جس وجود میں انسان نے اہل بیت اطہار کے عقیدے اور ولایت کو قرار دیا ہو اس وجود میں کوئی نجس شے آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. لہذا جس کے دل میں بھی شمع ولایت اہل بیت روشن ہے اسے اس شراب سے دور رہنا ہے. اور اسی لیے میں عرض کروں کہ علماء نے بہت سے طریقے لکھے ہیں کہ انسان اس شراب سے خود کو بچا کر رکھے. بہت سی ذمہ داریاں ہیں. میں ان ذمہ داریوں کی طرف اس لیے کہ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیسے شراب سے خود کو بچائیں، کیسے شراب سے اپنے گھر والوں کو بچائیں، کیسے شراب سے اپنے رشتہ داروں کو بچائیں. الگ الگ ذمہ داریاں، سب ذمہ داریاں عرض نہیں کرنے کا موقع ہے. انسان کی پہلی ذمہ داری دوسروں سے متعلق، مثلا زوجہ کی ذمہ داری شوہر کے لیے، شوہر کی ذمہ داری اپنے زوجہ اور اپنے بچوں کے لیے،
ماں باپ کی اولاد کے لیے ذمہ داری، بھائی کی بھائی کے لیے ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ توجہ دیں کہ کہیں اس گناہ میں ان کا یہ رشتہ دار مبتلا تو نہیں ہے، پہلی ذمہ داری۔ اور اگر خدا نخواستہ اس گناہ میں ان کو گرفتار اور مبتلا دیکھیں تو ان کو اس کے ترک کی طرف لے کر آئے۔ یہ ذمہ داریوں میں ہے، یہ انسان کے لیے لازم ہے کہ انسان خود کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، گھر والوں کو بھی تمام ان گناہوں سے بچائے کہ جن گناہوں کی بنا پہ انسان جہنم میں جائے گا۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن مجید تمام انسانوں کو حکم دے رہا ہے کہ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی زندگی میں یہ برائی، یہ خرابی آ چکی ہے، اب ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر خدا نخواستہ اس گناہ کی طرف متوجہ ہوں اور گناہ کے کرنے کے لیے سوچ بھی رہی ہوں، اس کے انجام کی طرف متوجہ ہوں، اس کے نتائج کی طرف کہ پروردگار کو شدت سے ناپسند ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ اتنی شدت کیوں ہے بقیہ گناہوں کی بنسبت شراب میں؟ وجہ صرف ایک ہے جو علماء نے لکھی ہے۔ بقیہ گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر اگر توفیق مل جائے تو فوراً توبہ کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن نشہ ایک ایسا گناہ ہے، شراب کا پینا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے انجام دینے کے بعد کافی مدت تک انسان کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ توبہ کر سکے۔ وہ کچھ وقت کے لیے اللہ سے اس طرح سے دور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ اس لیے پروردگار کو سارے گناہوں کے درمیان اس ایک گناہ سے شدت سے نفرت ہے، اور بقیہ سارے گناہوں کی اس گناہ کو جڑ کہا گیا ہے۔ انسان شراب کی طرف بڑھتا ہے، پھر بقیہ سارے گناہ اس کی زندگی میں آتے جاتے ہیں، اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ ان برائیوں جو شراب کے پینے کی بنا پر پیدا ہو اس کی طرف انسان متوجہ ہو۔ دوسرا عمل، انسان توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، استغفار کرے، گڑ گڑائے، میرے معبود میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ تیسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے اس ارادے کو محکم طریقے سے کہ میں آج کے بعد اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، اس کو محکم طریقے سے اختیار کرے۔ اس کے بعد اگر انسان کو پتا ہو کہ فلاں جگہ جانے کی بنا پر میرے اندر یہ شراب کی عادت اور لت پیدا ہوئی، یا فلاں دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بنا پر یہ مشکل میرے ساتھ آئی، ایسی جگہوں سے یا ایسے لوگوں سے گریز کرے۔ ایسے سینٹر پر، ایسی جگہ پر، ایسے گروہ تک جانے سے انسان مکمل دوری اور اختیار کرتے ہوئے پرہیز کرے۔ چوتھی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ انسان اگر یہ شراب کی بنا پر اپنے رشتوں کو توڑ رہا تھا تو پھر ان رشتوں کو دوبارہ جوڑے، تنہائیوں کو ختم کرے، دوبارہ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے۔ یقیناً انسان شراب کی بنا پہ معاشرے سے دور ہوتا گیا، شراب کو ترک کرے اور معاشرے کی طرف پھر بڑھے، پھر آئے مسجدوں میں آ کر بیٹھے، پھر آئے امام بارگاہوں میں آ کر امام حسین سے توسل کرے، آئے اہل بیت اطہار سے وعدہ کرے کہ پھر اب آئندہ اس گناہ کی طرف نہ تو قدم بڑھیں گے، نہ ذہن میں فکر آئے گی۔ اس کے بعد انسان کی اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان، کیونکہ اس سلسلے میں میڈیکل سائنس میں کچھ دوائیں بھی ہیں، ان دواؤں کو بھی استعمال کرے، لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری کہ انسان خود اپنی لائف میں اپنے کو مصروف کرے، انسان خود کو بزی کرے نیک کاموں میں، اچھے کام، چیریٹیز والے کام، وہ تمام چیزیں کہ جن کی بنا پر اس کا ثواب بڑھتا جائے، ان کاموں کی طرف خود کو لے کے آئے۔ سب سے اچھی چیز جو آج بیان کی جاتی ہے آج کے دور میں، انسان کا تمام اچھی اور نیک مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ
اگر ایسی برائی خدا نخواستہ ہے تو پھر ایکسرسائز اور ورزش کرے. انسان ورزش کے ذریعے سے خود کو اس مشکل سے نجات دے، بچائے. اور پھر آخری کام جو اس انسان کو انجام دینا ہے، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر پروردگار بے پناہ انجام دے. ذکر پروردگار اگر انسان یا قویو بہت زیادہ کہے، اس کے اندر طاقت اور ہمت پیدا ہوتی ہے. اگر یا رؤوف کہے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پہ جاری کرے. ساتھ ہی ساتھ ذکر اہل بیت اطہار مستقل انجام دیتا رہے. سرکار امیر المؤمنین کی احادیث کو پڑھنا، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرنا، مختلف امیر المؤمنین اور اہل بیت اطہار کی احادیث کو پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور ان کی احادیث کے مجموعے کی کتاب کا مطالعہ کرنا، حتیٰ سرکار سید الشہداء کی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنا، امام کے نوحوں کو پڑھنا، امام کا مرثیہ پڑھنا، امام کا ذکر کرنا. اگر زبان جانتا ہو تو اس زبان، مثلا عربی زبان یا کسی اور زبان میں امام کے لکھے بارے میں لکھے ہوئے مقتل کو پڑھنا. ان سب کو پڑھنے سے انسان کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، اہل بیت اطہار سے قریب ہونے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور پھر انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار سے قریب ہونے کے لیے ان برائیوں کو اپنی زندگی سے باہر نہیں کرے گا، تب تک وہ اہل بیت اطہار سے قریب نہیں ہوگا. اللہ نے اہل بیت اطہار کو طاہر قرار دیا ہے، اور ان ہستیوں سے تبھی انسان قریب ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیتا ہے. آئیے چلیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں. اے میرے معبود، اے کریم، ہم سب تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر التماس کر رہے ہیں، ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اور پروردگار اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں جہاں تمام انسانیت کورونا کے وائرس سے پریشان ہے، پروردگار تمام انسانوں کو، تمام انصاف پسند افراد کو اس مصیبت اور وبا سے نجات عنایت فرما. پروردگار ہماری قوم کو، تمام مؤمنین کو اس شراب اور نشے کی لت سے دور فرما، ہماری قوم کو اس سے محفوظ فرما. روز بروز ہم سب کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی معرفت کو جائے گزیں فرما. ہم سب کو اپنی بارگاہ کا مقرب بندہ بننے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد